اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب الانسان الم نجمع عظامہ، کیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ہم جمع نہیں فرمائیں گے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے، بل قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس کے پر بنانے میں، ہم قادر ہیں اس کی ہڈیوں کو جوڑنے میں، ہم قادر ہیں اس کی ہڈیوں پر گوشت لگانے میں، اور ہم قادر ہیں اس گوشت میں جان پھونکنے میں۔ میرے عزیزوں، میرے وہ بھائی غور کریں اس آیت پر جن کی خواہش ہے کہ میں اچھے سے اچھا اینڈرائڈ فون چلاؤں، میں اچھے سے اچھا آئی فون چلاؤں، میں اچھے سے اچھا مکان میں جا کر رہوں، میں اچھے سے اچھا مکان بناؤں۔ وہ یہ مکان بنانے کے چکر میں، اینڈرائڈ فون لینے کے چکر میں، اچھی سے اچھی گاڑی لینے کے چکر میں، اچھی سے اچھی فیسلٹیز لینے کے چکر میں تم اپنی آخرت کو نہ کھو بیٹھنا۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا قیامت تمہارے بہت قریب ہے۔ اور قیامت کتنے قریب ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھنے لگو کہ مدینے کی ویرانگی ہو جائے اور بیت المقدس کی آبادگی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ بیت المقدس اسرائیل کا ایک شہر ہے، اسرائیل ایک ملک ہے، اور اس ملک کا ایک شہر ہے یروشلم، اس کے اندر ہے یہ بیت المقدس۔ ہم نے ابھی نہیں دیکھا، کچھ عرصے پہلے امریکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب سے ہم اسرائیل کی راجدھانی جو ہے یروشلم کو کہیں گے، اور غیر قانونی طریقے سے یہودیوں نے اپنی کتنی بڑی آبادی جو ہے بیت المقدس کے اطراف میں بڑھا لی ہے۔ تو کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا مدینے کی ویرانگی اور بیت المقدس کی آبادگی۔ میرے عزیزو، اس حدیث کو جب بولتے ہیں نا تو جو بولتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ بولتا ہے نا کہ مدینے کی ویرانگی، اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ مدینے سے ایمان والے ہی رہ جائیں گے، اور جو بے ایمان والے ہوں گے وہ چچا اپنے بھتیجے سے کہے گا کہ چلو بھتیجے کہیں اور جا کر رہیں گے، یہ مدینے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ بے ایمان ہیں، جو ایمان والے ہوں گے وہ مدینے میں ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مدینے کے اندر ایمان جو ہے سمٹ جائے گا۔ عزیزو، یہ قیامت کی جو ہے نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھنے لگو کہ جس دور میں شراب اور زنا عام ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنے لگو کہ شراب اور زنا، اور زنا کے آگے لکھتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے گدھے جوڑ کرتے ہیں نا روڈ پر، اسی طریقے سے زنا عام ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا کہ جہاں کہیں وہ جو ہے ناچنا گانا ہوتا ہے وہاں پہ کیسی بھیڑ لگ جاتی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سر عام تو زنا ہے، کسی کا ہاتھوں کا زنا ہے، کسی کا آنکھوں کا زنا ہے، کسی کا پیروں کا زنا ہے، کسی کا جو ہے نا دیکھنے کا زنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زنا تو ہے، شراب عام ہو چکی ہے۔ عزیزو، غور کرنے کی حاجت ہے، قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ قیامت تمہارے قریب اس وقت ہوگی کہ جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ جو غیر پڑھے ہوں گے وہ پڑھوں پر غالب رہیں گے، ان کی باتوں میں جو ہے نا وہ پڑھوں سے کہیں گے کہ تم ہم سے کمتر ہو۔ یہ نااہل لوگوں کی باتیں ہیں میرے عزیزو، نااہل لوگوں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی کہ جس وقت مال کی زیادتی ہوگی، سونے کے اونچے اونچے پہاڑ ہوں گے، اس سے مراد اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں گی۔ تو مال کی کتنی آج کے ٹائم پر وہ جو ہے زیادتی ہے میرے عزیزو۔ ہر ایک جو ہے نا مال کے چکر میں پڑا ہے، حرام ہو حلال ہو کچھ نہیں، بس رقم آئے، بس مال آئے۔ عزیزو، غور کرنے کی حاجت ہے، غور کرنے کی حاجت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ قیامت کے نزدیک مرد عورت کے حساب سے بہت کم رہیں گے، بلکہ یہ آیا کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ آج کے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر کتنے مرد ہوتے ہیں، ہے نا، اور عورتیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ قیامت کی ہیں علامتیں۔ عورتوں کا زیادہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس پر غور کریں، اس بات پر غور کریں آپ لوگ، یہ قیامت کی نشانی ہے میرے عزیزوں۔ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی، تم دیکھو گے کہ مسجد کے اندر چلہ پکاری ہوگی۔ آج ہم کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ ہماری مسجدوں کے اندر خود جو نمازی ہوتے ہیں، نمازی، وہ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کیا یہ چلہ پکاری نہیں ہے؟ کیا یہ اونچی آواز سے بات کرنے سے مسجد کی بے ادبی نہیں ہوتی ہے؟ جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں میرے عزیزوں، غور کرنے کی حاجت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی جب تم کو لگنے لگے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور آگے ہے کہ سال مثل مہینہ ہو جائے گا، اور مہینہ مثل ہفتہ، اور ہفتہ مثل دن، اور دن اس طریقے سے گزرے گا کہ کسی چیز میں آگ لگ گئی ہے اور وہ جل کر ختم ہو گئی۔ کیا آج ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے دن کتنی جلدی جلدی گزر رہے ہیں؟ کتنی جلدی جلدی ہمارے دن، ہفتے، سال گزر رہے ہیں۔ 21، 22 لگ گئی، کچھ دنوں بعد 23 لگ جائے گی۔ کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی؟ برکت کہاں ہے وقت میں؟ اتنی جلدی جلدی یہ وقت گزر رہا ہے کہ یہ حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی بتائی نا کہ وقت کے تعلق سے، یہ وہی تو ہے میرے عزیزوں۔ ہم نہ جانے کہاں کس غفلت میں ہیں۔ ہماری فجر سونے میں جاتی ہے، ظہر کام پر ہوں، عصر باہر ہوں، مغرب تھک گیا، عشاء سو گیا، یہ ہماری نماز ہیں عزیزوں۔ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے قیامت اس وقت قریب ہوگی کہ 3 جگہ آدمی دھس جائیں گے، آدمی دھس جائیں گے، یعنی زمین کے اندر گھر جائیں گے۔ پہلا پورب، دوسرا پشچم، تیسرا عرب۔ ان جگہ جو ہے نا آدمی دھس جائیں گے۔ جب یہ دھسنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، حضور نے فرمایا۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی تمہارے کہ جس وقت جو ہے عرب کے اندر کھیتی اور نہریں بہنے لگیں گی، اور نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، سونے کا پہاڑ جس کو کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، غور کرنے کی حاجت ہے، قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب۔ یاد رکھو کہ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے قیامت کے تعلق سے بتا دی ہیں وہ پوری ہونی ہی ہونی ہیں۔ کوئی انسان بولے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمینہ کا لال بولے اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی میرے عزیزوں۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی کہ تم دیکھو گے کہ جلیل لوگ جن کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا ایک ٹائم پر، وہ لوگ اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے اور اترائیں گے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کیسے کیسے لوگ تھے پہلے اور اب کیسے بن گئے، اور آج وہ کیسے اتراتے ہیں۔ آج وہ گاڑی میں اتراتے ہیں، آج وہ اپنے اونچے سے محلوں کو ان کے تعلق سے بات کرتے ہوئے اتراتے ہیں، سب کے سامنے بات کرتے ہیں، گویا کہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ تو کیا یہ حدیث حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح ثابت نہیں ہو رہی میرے عزیزوں؟ ہے نا، غور کرنے کی حاجت ہے، ہم کو دیکھنے کی حاجت ہے کہ ہماری آنکھوں پر جو پٹی لگی ہے اس کو ہٹائیں اور دیکھیں کہ جو حضور نے فرمایا وہی سچ ہو رہا ہے آج کے ٹائم پر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی، تم دیکھو گے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے بھی 3 دجال اور آئیں گے بڑے بڑے۔ دجال تو آئے گا قیامت میں، لیکن اس سے پہلے نشانی ہے کہ 3 دجال آئیں گے جو تینوں کی تینوں نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ وہ کہے گا نہیں میں ہوں نبی، وہ کہے گا نہیں میں ہوں نبی، تیسرا کہے گا میں ہوں نبی، اور وہ جادو دکھائیں گے، جادو جو ان کی باتوں میں آ جائے گا اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ در حقیقت ایمان والا وہی ہوگا جو کہے گا کہ نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسی کا ایمان بچا رہے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور آخری جو علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ تم دیکھو گے نا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن سورج پورب سے نہ نکل کر پشچم سے نکلے گا۔ یہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورج پورب سے نہ نکل کر پشچم سے نکلے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سورج پشچم میں چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستور کے مطابق سجدہ ریز ہوگا، اس کے بعد میں طلب کرے گا کہ مجھ کو جو ہے پورب سے نکلنے کی اجازت مل جائے، لیکن اس کو جو ہے لوٹا دیا جائے گا، پھر وہ پشچم سے ہی نکلے گا اور آدھی آسمان تک آئے گا، اس کے بعد میں واپس پشچم میں ہی چھپ جائے گا۔ یہ آخری علامت ہے۔ اس کے بعد میں دجال کا ظاہر ہونا۔ میرے عزیزوں، قیامت کتنے قریب ہیں اور ہماری آنکھوں پر جو ہے نا ایک پٹی لگی ہوئی ہے دنیا کی۔ یاد رکھو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ تم کو جو ہے مسلمانوں کے طریقے سے ہٹا دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے اس طریقے سے وار کیا جائے کہ ان سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے فوٹو کے ذریعے سے۔ پہلے کے ٹائم پہ موبائل تو تھے نہیں، تو پہلے جو ان کا کام تھا ایمان کو کمزور کرنے کا مسلمانوں کا، وہ تھا کہ گندی گندی فوٹو لگا کر بنا کر وہ جو ہے وہاں چھوڑ جاتے تھے، جن سے بعض کم ایمان والے جن کا ایمان کمزور ہوتا تھا وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے تھے۔ آج کا ٹائم یہ ہے موبائل والا، تو وہ موبائلوں کے ذریعے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے میں لگے ہیں میرے عزیز۔ اور آپ غور کر لیں کہ ہمارے موبائلوں میں ایسی ایسی چیزیں نہیں آ جاتی ہیں کہ جن کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ تب بھی آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو گھیرو، اس کو جو ہے نا اس کا ایمان کمزور کر لو، کیونکہ مسلمان کو اگر ہرانا ہے تو اس کے ایمان کو کمزور کرو۔ اگر اس کا ایمان مضبوط رہے گا تو اس کو ہرانا ناممکن ہے۔ میرے عزیزوں، آپ غور کریں، آپ فکر کریں، آپ یہ دیکھیں کہ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیزیں کہیں، جو چیزیں بتائیں، جو بات بتائیں، کیا وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو میرے پیاروں، آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا صحیح راستے پر چلیں۔ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو بھائی قیامت تو آئے گی، لیکن جب انتقال ہو جائے گا نا تو تمہاری سزا کا اور جزا کا وقت وہیں سے شروع ہے۔ اور یقین مانو کامیاب تب ہی ہوگے کہ جب مصطفیٰ کریم کے دین پر چلو گے، نام نہاد کے مسلمان بنے رہو گے تو نام کے لیے ہی آپ مسلمان ہو۔ حقیقت میں اگر آپ مصطفیٰ کریم کے دین پر نہیں چل رہے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچے گا میرے عزیزوں۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، جو راستہ دکھایا، اس پر عمل کریں اور اس پر ہی چلیں۔ اور آخری حدیث، حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے نزدیک کہ اس وقت میں ایمان پر ڈٹے رہنا ایسا ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں انگارے لینا۔ میرے عزیزوں، کیا آج ایسا وقت نہیں ہے کہ ایمان بچانا ایسا ہے جیسے کہ ہاتھ میں انگارے لینا، ہاتھ میں آگ لینا؟
کیا ایسا یہ دور نہیں ہے؟ کیا ایسا یہ وقت نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھ کو اور آپ کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت بہت نزدیک ہے، قیامت بہت نزدیک ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے اور اسی راستے پر آ جانا چاہیے جس راستے پر حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو چلنے کو کہا، جس راستے پر تمام صحابہ کرام چلے، اور جو دین مدینے سے پھیلا اسی دین پر ہم اور آپ آ جائیں۔ جو راستہ تمام بدر والوں کا رہا، جو راستہ تمام کربلا والوں کا رہا، اور جو راستہ ایمان کا رہا، اس راستے پر ہم آ جائیں گے۔ یقین ماننا یہ دنیا اور آخرت اس کی تمام تر جتنی بھی اس کی اچھی فیسلٹیز ہیں وہ مسلمان کے لیے ہیں، وہ حضور کی امت کے لیے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلے۔ یہ دنیا جو ہے ایمان والوں کے لیے ایک قید خانہ ہے اور غیر مسلموں کے لیے یہ جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم کو اور آپ کو جو ہے نا ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس میں فرق نہیں کریں گے تو ہم میں اور آپ میں گہروں فرق کیا رہ گیا؟ میرے عزیزو، اسی دین پر آ جاؤ جو دین مصطفیٰ کریم کا رہا۔ اس دین پر آ گئے تو قسم خدا کی تم اپنی زندگی میں ہی دیکھو گے کہ یہ دنیا والے اور یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم آ کر تو دیکھو، اس دین پر چل کر تو دیکھو۔